باسمه سبحانه وتعالى حميدا ومصليا اللهم صل وسلم على نبينا محمد وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم فقهنا في الدين اللهم اجعلنا المفلحين آمین یا رب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تمام تعریفیں حمد و ثنا شکر احسان و کرم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے برحق، جس رب نے ہمیں پھر سے ایک موقع دیا آج کے دن کو وٹنس کرنے کا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری عملوں کو قبول کریں، ہمیں استقامت عطا کریں نیک کاموں کے لیے، اور ہمیں گناہوں سے دور رکھیں. حمد و ثنا کے بعد بے بہا درود و رحمت ہو جناب نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجا. رحمت و برکت ہو اصحاب رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر اور اہل بیت پر. رمضان ڈے 19 اور آج کی ایکٹیویٹی کی جو آیت سٹارٹ ہو رہی ہے دیٹ از او اطعام فی یوم ذی مسغبہ. سورہ بلد کی 14th ورس ہے، جس کا مطلب ہے بھوک والے دن کو کھانا کھلانا. بھوک والے دن سے ہم مراد ہے قحط، جب ڈرافٹ پڑ جاتا ہے، پانی نہیں آتا آسمان سے، مطلب بارش نہیں برستی ہماری گناہوں کی وجہ سے، یا ایسا کوئی ٹائم آتا ہے جیسے فلڈ کے ٹائم پہ، ٹھیک ہے، اسٹارویشن تھی، یعنی بھوک کی وجہ سے لوگ مر گئے، فوڈ اویلیبل ہی نہیں تھا، ہے نا. تو پھر سپلائیز وغیرہ پرووائڈ کی گئی، تو اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینا. ٹھیک ہے، اب اس آیت سے آپ سیکھتے ہیں کہ آیت ہمیں کیا سکھاتی ہے. قیامت کا دن کوئی آسان دن نہیں ہے جب حساب و کتاب ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ایک ایسا دن ہوگا جو قحط کا دن ہوگا اور خطرناک اسٹارویشن ہوگی. اسٹارویشن یعنی کھانا نہ ملنے کی وجہ سے ڈیتھ ہو جانا انسانوں کا. اس ٹائم کھانا نہ کھانے کی وجہ سے ڈیتھ نہیں ہوگی، ایون سب زندہ ہوں گے، لیکن ان کو کون سی فکر مار رہی ہوگی؟ عملوں کی کمی. ٹھیک ہے، تو ہمیں ذہن میں ہمیشہ رکھنا چاہیے ہم زیادہ نیڈی ہے. نیڈی فار واٹ؟ کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو ہمیں چیریٹی بھی دینی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے رزق عطا کیا، دین وی آر اے نیڈ ٹو گیو چیریٹی. ٹھیک ہے، غریبوں کو اتنی چیریٹی ضرورت نہیں ہے پکڑنا جتنا ہمیں ضروری ہے اپنے عملوں کو بچانے کے لیے، قیامت کے دن اطمینان رکھنے کے لیے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ہمیں اطمینان ہو تو ہمیں زیادہ سے زیادہ چیریٹی دینی ہے. اور یہ بات ذہن سے نکالنی ہے کہ کوئی نیڈی ہے میری چیریٹی کا، بلکہ ہم ہیں نیڈی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا اور ہم نہیں دے رہے ہیں. کیونکہ وی ول بی ان نیڈ ایٹ دا ڈے آف ججمنٹ. جب ہر ایک سے سوال ہوگا آپ نے اللہ کے راہ میں خرچ کتنا کیا، تو ہم کیا ہی منہ دکھائیں گے اللہ تعالیٰ کو کہ ہمیں مال کی محبت تھی، ہم سیو کر رہے تھے، ہم بس سیونگس میں لگے پڑے تھے. اور میں آپ کو بار بار کہتی ہوں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے برکت ہوتی ہے، کم نہیں ملتا. ٹھیک ہے، زیادہ ہی عطا کرتا ہے اللہ تعالیٰ. اور اس آیا کی اپلیکیشن کیا ہے کہ میں جد و جہد کروں گی، میں کوشش کروں گی کہ مجھ سے جتنا ہو سکے میں چیریٹی دوں، میں صدقہ کروں، میں خیرات کروں. ٹھیک ہے، یا کسی مجبور کی مدد کروں جیسے بھی مجھ سے ہو پائے گا. ٹھیک ہے، اور میں یہ لوں گا کیا، یا لوں گی میں ایز اے فیور. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پہ ایک احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دینے والوں میں سے رکھا، اپوزٹ والوں میں سے نہیں، یعنی لینے والوں میں سے نہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہی دعا کیا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جیبوں کو، ہماری پاکٹس کو یوز کرے اپنے ان بندوں کا جیب بھرنے کے لیے، اپنے ان بندوں کی پاکٹس بھرنے کے لیے جنہیں اللہ تعالیٰ نے کم رزق عطا کیا ہے، یا جن کے پروویژنس ابھی اللہ تعالیٰ نے ان کے دروازے نہیں کھولے ہیں. ہمارے کھولے، اب جتنی جیسی ہماری استطاعت ہے اس کے حساب سے ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہی کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے. لاسٹ کی چیلنج میں نے آپ نے بتایا تھا، آپ کو ایک چیلنج دیا تھا کہ آپ نے بتانا تھا ایسے کون سے صحابی تھے جن کی تلاوت پر فرشتے خوش ہوتے تھے وہ سن کر، کیونکہ فرشتوں کو ریسائٹیشن نہیں آتی ہے. تو اس صحابی کا نام کیا ہے؟ اسید ابن خدیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی تلاوت اتنی خوبصورت تھی کہ فرشتے خوش ہو جاتے تھے. ٹھیک، تو آج کا جو چیلنج ہے دیٹ از ایک ایسے صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کھلم کھلا، جنہوں نے یہ کیا کنفیس کیا کہ میں نے ایمان لایا، میں مسلمان ہو گیا. تب جب لوگ ڈرتے تھے یہ چیز کھلی کہنے سے. ٹھیک ہے، کیونکہ ان کو لگتا تھا کہ ہم پر کفار مکہ ظلم کریں گے. ان پہ کیا بھی جاتا تھا، ان کو ڈریگ کیا جاتا تھا سینڈ پہ، گرم ریت پہ ان کو گھسیٹا جاتا تھا، ان کو بہت ظلم و ستم جھیلنے پڑے. ان کے منہ میں کوئلے ڈالے جاتے تھے کہ کہو اللہ نعوذ باللہ کوئی نہیں ہے، ہم ہی ہیں، ہمارے بتوں کو پوجو. تو آپ نے بتانا ہے اتنے خوددار، اتنے جرت مند صحابی کون تھے.
ٹھیک ہے. ڈیلی حدیث میں آپ یاد رکھیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جب بھی آپ اپنے بستر پر جایا کرو نا، جب بھی آپ بیڈ کی طرف جایا کرو تو اس کو جھاٹا کرو. ٹھیک ہے، اس کو کیا کیا کرو، کلین کیا کرو، اس کو ڈسٹ آف کیا کرو. کیوں؟ اور سائنس بھی کہتی ہے کیونکہ سوتے وقت ہماری باڈی سے نا ڈیڈ سیلز نکلتی ہے. ٹھیک ہے، وہ جھڑ جاتی ہے ہماری باڈی سے، اور جب ہم اس کو جھاڑنے کے بغیر اس پر پھر سے سو جاتے ہیں تو وہ واپس ہمارے جسم میں ایبزارب ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری اللہ تعالیٰ بچائے بیماریاں ہوتی ہیں یا ان فیوچر اللہ تعالیٰ بچائے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے. تو بہتر ہے اس نقصان سے بچنے کے لیے ہم پہلے ہی احتیاط کریں، سونے سے پہلے اپنے بستر کو جھاڑا کریں 3 بار، یا ہو سکتا ہے اس میں کوئی کیڑا وکیڑا ہو، اللہ تعالیٰ بچائے. ٹھیک ہے، تو وہ نقصان پہنچا سکتا ہے، اس لیے اٹس بیٹر کہ آپ پہلے ڈسٹ آف کر لیا کریں اپنے بستر کو. ڈیلی دعا میں آپ نے یاد رکھنا ہے آج ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اے ہمارے رب، یقیناً ہم ایمان لائے تو ہمیں بخش دے اور ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہمیں بچا عذاب النار، یعنی کس عذاب سے؟ نار جہنم کے عذاب سے. آمین. ڈیلی ٹریکر میں آپ نے مارننگ اذکار پڑھنے ہیں، ایوننگ اذکار ابھی تک ہم نے 18 دعاز یاد کی، وہ کنٹینیوسلی پڑھے صبح شام. صلاۃ الضحیٰ پڑھے، یعنی سن رائز کے جب سورج طلوع ہوتا ہے 20 منٹس بعد اس کی سٹارٹ ہوتی ہے اور ظہر سٹارٹ ہونے کے 20 منٹ پہلے ختم ہو جاتی ہے. سورہ ملک کی تلاوت کیا کرے سونے سے پہلے، کیونکہ یہ آپ کو عالم برزخ میں عذاب سے بچائے گا، یعنی قبر کے عذاب سے بچائے گا، آپ کا سفارشی بنے گا، انٹرسیڈ کرے گا آپ کے لیے. نمازیں ہمیں کنٹینیو کرنی ہے، صرف فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تراویح نہیں، اس کے بغیر بھی ہمیں نفلی نمازیں پڑھنی ہیں تاکہ ہمارے جو ریوارڈس ہے وہ ملٹیپلائی بائی 70 ہو جائے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اجر ملے. اگر آپ قرآن کا ایک خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو 19 جز پڑھنا پڑے گا آج، اور اگر آپ 2 بار کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں قرآن کا ریویژن تو 7 اور 8. تو آج کے ڈیلی ٹاسک میں آپ یاد رکھیں گے سونے سے پہلے آپ اپنے بیڈ کو صاف کر لیں گے. ٹھیک ہے، اور سونے سے پہلے کی دعا پڑھیں گے اور سورۃ الملک بھی پڑھیں گے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. اور پریویسلی جو ہم سیکھتے آ رہے ہیں آج تک اس کو رپیٹ کیا کیجیے. وہ صرف آپ کو ایز اے ٹاسک نہیں دیا جا رہا ہے، وہ آپ کو ایز اے ہیبٹ آپ کے اندر پنپنی چاہیے، آپ کے اندر پروڈیوس ہونی چاہیے وہ ہیبٹ. آپ روز روز وہ کریں، کوشش کریں کہ ہر دن وہ کام ہو. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ. فی امان اللہ.